बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरा रोजा, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक चीज आपने महसूस की कि 2 रोजों ने मुझे एक जहन में खौफ होता है कि मैं खाऊंगा नहीं तो क्या होगा, बेहोश हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, फिर मुंह से झाग होगी, फिर निढाल हो जाऊंगा, फिर शुगर लेवल कम हो जाएगा। तो पूरी साइंस तो बता रही है कि शुगर वालों के लिए रोज़ा तो ऐसे है कि बंदा सारे के सारे इंसुलिन के इंजेक्शन, बल्कि कोई लेटेस्ट कोई अगर दवा है तो उससे ज़्यादा रोज़ों का फ़ायदा है। रोज़ा तो ऐसे है। तारीख के एक बहुत बड़े बंदे ने एक बात कही थी। उसने कहा, जितने लोग जंगों में मरे हैं, जंग अजीम अव्वल है, दोम है, और इससे पीछे जंगे हैं, ऐसे ऐसे लोग आते रहे जिन्होंने खोपड़ियों के पहाड़ बनाए, मीनार बनाए, इंसान इतने मारे। बड़ी अजीब बात कही। जितने लोग जंगों से नहीं मरे, उतना लोग खा के मरे, खा के मरे। अल्लाह पाक हमारे कमली वाले को जज़ाए खैर अता फरमाए, मेरे आका कमली वाले को, कि उनकी बरकत से हमें रोज़े मिले और रोज़ों में कुछ फाका थोड़ा सा मिल गया। पूरी दुनिया में जितने भी मरे हैं खा के मरे हैं। कोई ऐसा नहीं मरा कि फाकों से, नहीं नहीं, खा के ज्यादा मरे हैं। वो एक बहुत बड़े मौलिज हैं, वो बैठे थे, उनके पास मरीजों की लाइन लगी हुई थी। तो एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उनके पास है, तो कहने लगे, ये सब किस मर्ज के मरीज हैं, ये सब किस मर्ज के मरीज हैं। उनसे कहा कि ये सब खाने के मरीज हैं। बिल्कुल सादा से लफ्जों में यही लफ्ज कहा, ये सब खाने के मरीज और किसी मर्ज के मरीज नहीं। रोजे में एहतियात। अब हमने एहतियात क्या करनी है? इफ्तारी कैसी कर रहे कि ऐसी इफ्तारी कर रहे कि असर तक खट्टे डिगार आते रहे और असर तक हमारा बोझ हो और असर तक महसूस हो कि हमने कोई सिरप पीना है, कोई फक्की खानी है, कोई कैप्सूल खाना है, कोई शाशा, और मगरिब के बाद फिर बोझ बढ़ जाए। मेरी दरखास्त है, इफ्तार और सेहर एहतियात में तब होगा जब हमें एहसास हो कि हमने भूखा रहना है, हमने रोजा रखना है, हम रोजेदार हैं। तब एहतियात। अगर एहतियात न हुआ, हमारा बोझ बढ़ जाएगा, हमारा वजन बढ़ जाएगा। मेरे पास बेशुमार लोग ऐसे आए हैं जिनका खुद रोजे में वजन बढ़ गया, रोजे में वजन बढ़ गया, रोजे में शुगर बढ़ गई, रोजा भी है, कोलेस्ट्रोल, यूरिया, फला फला बढ़ गया, और रोजे में ब्लड प्रेशर बढ़ गया। वो खाया ही इतना ज्यादा था। अच्छा, खाने की 2 कैफियतें हैं, एक खौफ का खाना है, एक शौक का खाना है। आप कहेंगे खौफ का क्या खाना है, इतना खा लूं, सारा दिन कैसे गुजारूंगा, खाता जा रहा है, खाता जा रहा है। ये खौफ होता है, जहन में सवार होता है कि सारा दिन भूखा रहना है, ये खौफ का खाना है। और एक शौक का खाना एक साहब थे यहाँ लाहौर में, तो वो खा रहे थे, अजानें हो गई, फिर एक सख्त गर्मी में निहारी खा रहे थे, पसीना पसीना थे, फिर इतना बड़ा कटोरा ठंडे पानी का पी रहे थे। तो एक बाबा जी बैठे थे, कह रहे, दुनिया में कोई है जो इस बंदे को रोक सके कि अब इफ्तारी सहरी खत्म हो गई है। शौक का, उनका शौक का खाना था। एक खौफ का खाना है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा, और सारा दिन कैसे गुजरेगा। मेरी दरखास्त है, आप पहले वजन कर लीजिए और आखिरी रमजान को वजन कीजिए। ये बहुत जरूरी है। क्या रोजा फिटनेस का नाम है? रोजा सेहत का नाम है? रोजा तंदुरुस्ती का नाम है? क्या हम रोजे के नाम पे तंदुरुस्त हो रहे हैं या बीमार हो रहे हैं? और दस्तरखान में क्या चुन रहे हैं? दस्तरखान पे हमारा इंतखाब क्या है? कौन से खाने हैं? जो बीमारी है, यानी समोसे पकोड़े तो हमने समझा कि शायद ये दस्तरखान और रोजे का हिस्सा है। हैरत अंगेज बात है, और दुख होता है, दुख होता है। तली हुई चीजें ये दस्तरखान का हिस्सा है, दुख होता है। अच्छा, एक और चीज भी है कि हमने अपनी रूहानी फिटनेस का भी ख्याल रखना है। फरमाया, जो वुजू के बाद, हर वुजू के बाद एक बार सूरत इन्ना अंजलना पड़ता है। आज के तीसरे रोजे का तोहफा दे रहा हूं आपको, लेकिन पहले वजाहत कर दूं कि मैंने दूसरे रोजे से छठे रोजे तक आपको 7 सलाम का एक अमल दिया है, और जिन्होंने नहीं सुना उसके कमालात, उसकी बरकतें दूसरे रोजे की हमारी जो ये रिकॉर्डिंग है, इसमें जरूर सुन लीजिए, इसमें जरूर सुन लीजिए।
اچھا وہ ضرور سنیں گے آپ، 7 سلام اس کی برکات وہ آپ کی الحمدللہ چل رہی ہے اور وہ ہماری چھٹے روزے تک چلے گی، ایک عمل دوں گا۔ جو بندہ ہر وضو کے بعد جو بندہ سورۃ انا انزلنا پڑھے گا اس کا چشمہ اتر جائے گا، اس کی نظر تیز ہوگی، اس کی آنکھ میں چمک ہوگی، اس کا دماغ روشن ہوگا اور اس کو نظر بد نہیں لگے گی۔ ہر وضو کے بعد ایک بار سورۃ انا انزلنا، ایک بار سورۃ قدر، سوچیں یہ عمل اگر روزے کے ساتھ ہوگا اس کی تاثیر کتنی بڑھ جائے گی۔ فرمایا روزے کے ساتھ عمل کی طاقت 70 گنا بڑھ جاتی ہے اور روزے کے ساتھ عمل کی طاقت 70 گنا کثیر ہو جاتی ہے۔ آپ جب یہ پڑھیں گے تو یہ آپ ایک دفعہ سورۃ انا انزلنا نہیں پڑھ رہے، آپ یہ 70 100 70 ہزار 70 لاکھ دفعہ پڑھ رہے۔ کیوں؟ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، وہ کریم شہنشاہ ہے، بڑھا دے اپنی برکتیں، عدد اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، قبضہ قدرت میں۔ یہ عمل میں آپ کو آج کے تیسرے روزے کی برکت سے دے رہا ہوں۔ سورۃ انا انزلنا، سورۃ قدر ہر وضو کے بعد ضرور پڑھیں۔ اچھا اسے صرف یہ رمضان کے لیے نہیں ہے، یہ رمضان کے بعد بھی اس کو مستقل پڑھیے، رمضان میں ابتدا کر لیں۔ اور میں جس عمل کی ابتدا رمضان میں ہوتی ہے اس کی برکتیں سارا سال رہتی ہیں، اس کی خیریں سارا سال رہتی ہیں، اس کی عطائیں سارا سال رہتی ہیں۔ ضرور کریں گے، بہت فائدہ ہوگا، بہت نفع ہوگا۔ اور پھر کہوں گا روزے میں اپنے جسم کی فٹنس، اپنے جسم کی صحت مندی کا خیال رکھیے گا۔ کہیں روزے دار ہو کے ہمیں گولیاں کھانی پڑ جائیں، روزے دار ہو کے ہمیں دوائیاں کھانی پڑ جائیں تو پھر معلوم یہ ہوا کہ ہمارا قصور ہے۔ احتیاط بہت ضروری ہے اور انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اور یہ سورۃ انا انزلنا کا عمل، اور پھر یاد دہانی کراؤں گا 7 سلام کا عمل نہیں بھولیں گے، اور وہ ہم نے چھٹے روزے تک چلانا ہے اور بہت طاقتور عمل ہے۔ اور جنہوں نے نہیں سنا تو وہ دوسرے روزے کی ریکارڈنگ میں سن لیں گے اور ضرور سنیں گے۔ مجھے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں تو ہر چیز 3 دن میں منوا لیتا ہوں، دیر ہو جائے تو 9 دن، دیر ہو جائے تو 11 دن۔ کہا 11 دن میری آخری، اس نے جو لفظ کہا نا وہ اچھا لگا مجھے لفظ، 11 دن میں میری آخری سیٹی ہوتی ہے، اس کے بعد میری سیٹی گم ہو جاتی ہے، وسل ہوتی نہیں، وسل سیٹی، اس کے بعد گم ہو جاتی ہے، یعنی پھر مجھے بجانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس 11 دنوں میں میرا کام ہو جاتا ہے۔ کون سی چیزیں آپ نے بتائے نہیں تھے؟ 2 نفل پڑھیں، 1000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر 2 نفل پڑھیں، اس طرح 12,000 اور 12 دگانے بتائے نہیں تھے؟ ہاں، میرے تو کام بن جاتا ہے، میرا تو ان نفلوں پہ اتنا یقین ہے۔ کہنے لگے 5-6 گھنٹے لگ جاتے ہیں، یہ بتا دوں۔ اور پھر عجیب بات کہی، کہنے لگے آپ کی بات مجھے ہر جگہ کام آتی ہے، ہوں یقین والے اور دھیان والے، بس یقین والے اور دھیان والے یہ نفل، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ چیز ایسی سعادت اور نعمت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ چیز ایسی سعادت اور نعمت ہے، اس کے ساتھ اللہ نے عرشوں کے فیصلے رکھ دیے ہیں، جو کرے گا اس کے ساتھ عرشوں کے فیصلے ہیں۔ ابن عربی رحمت اللہ علیہ، شیخ اکبر محی الدین فرماتے ہیں، انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی، پر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ قلم ہے اور اللہ ہاتھ میں دے دیتا ہے، لکھ لے اپنے نوشتے پہ، لوح محفوظ پہ، جا خود لکھ لے۔ تو یہاں تک بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، ہماری سمجھ میں آئے نا، اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قلم بنا دیتا ہے، اللہ کہتا ہے جا خود لکھ لے۔ اور یہ نفل، چلو دکھ کا وقت جتنا گزارنا ہے تو یہ تھوڑا سا دکھ ہی سہ لے، کوئی غم ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی الجھن ہے، کوئی ناکامی ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی رزق کے مسائل ہیں، کوئی رشتوں کے مسائل ہیں، دکھ کا غم سہنا ہے، تھوڑا سا یہ نفل کا دکھ ہی سہ لے۔ 2 نفل دھیان والے پڑھے، حاجت کی نیت سے، توجہ والے پڑھے، اور پھر توجہ سے 1000 کی تسبیح لے کے بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مائی میرے پاس آئی، بوڑھی تھی، موٹاپا تھا، یہاں شیٹی کا پین ہوتا ہے درد، جسے لنگڑی کا درد بھی کہتے ہیں، ایک ٹانگ میں یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہوتا ہے، ان کو یہ درد تھا۔ مجھے کہنے لگی اے درد اتو اٹھتی نا تو چل دی ہے، اتنے تک آندی ہے۔ اب یہ سنا کے کہنے لگی، میں نے اپنی بہن سے کہا، بہن دیکھ گل سن، آپا مل جائیے، تیری دھی میرا پتر ہے، تو رشتہ کر لئیے۔ حکیم صاحب تسی خود دسو کہ میری بہن دا طریقہ پہ، اچھا میں سڑیا کہ درد نا اتو چل دی ہے، اتوں میں چل دی ہے، گوڈا میرا پٹھیا نہیں جاندا، پیشاب لئی ورتیا نہیں جاندا، میں
اچھا میں بھیڑ نو کیا میں ایک بھیڑ گل سن آپ نا رشتہ کر لئی تیری دھی میری عمرہ اتنے تلے کوئی مسئلہ نہیں اے ہوندیاں رہندیاں اتنے تلے کوئی مسئلہ نہیں ہے گل چل رہی ہے بھیڑ مانتی نہیں اچھا درد نہ ایویں چاہ کہ میں نے پھڑ لینا میری ٹانگ اے بالکل ایویں نہیں ہوندی اچھا پھر ٹانگ کر کے دے اور چیخ بھی مارے مجھے اچھی طرح یاد ہے اس خاتون کا درد تھا وہ بھی ایک درد تھا نا اولاد بھی ایک درد ہوتا ہے اولاد ایک درد ہوتا ہے جب بڑی ہوتی ہے تو ماں باپ کی نظریں سوچیں پتہ نہیں کتنی دل کے اندر غم کا ذریعہ بن جاتی ہیں تو میرے اوپر ایک چیز کھلی کس چیز کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے پڑھتے نا ایک چیز کھلی وہ یہ کھلی اس کو جتنا اللہ رحمان رحیم اور باسین مین ان کے استحضار سے پڑھیں گے اس کی طاقت لاکھ ہزار کروڑ ارب بڑھ جاتی اب یہ استحضار کیا ہے اس کو ذرا میں کھولوں گا اگر آپ نوافل یہ ان کیفیتوں کے ساتھ پڑھ لیں وقت آدھا گھنٹہ اور لگ جائے گا گھنٹہ اور لگ جائے گا دکھی تو ویسے ہیں دکھوں کی زندگی تو ویسے ہی گزاری ہے تو ایک دکھ اور لے لیں پڑھائی کا توجہ کا کیوں توجہ کے لیے اپنے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے جبر کرنا پڑتا ہے جبر کرنا پڑتا ہے ایک درویش تھے انہوں نے 700 والیوم 700 جلدیں